جی السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد اور بہت عرصے کے بعد کوئی ویلاگ میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں یہ ویلاگ کروں۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، پھر آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں سے بہت دنوں کے بعد بات کروں۔ دیکھیں، ریئلٹی ٹچ، حقیقت پسندی کیوں بہت ضروری ہے۔ میں ٹیسٹ کیس کے لیے صرف جو ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، بہن بھائی ہمارے پاکستانی بہن بھائی، اوورسیز بہن بھائی، تو میں صرف ٹیسٹ کیس کے لیے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف ٹیسٹ کیس کے لیے پی ٹی آئی کے جو ہمارے سپورٹرز ہیں اور اس وقت جس مینٹل پوزیشن میں وہ ہے، مطلب جو ان کی اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں اب ان سے، اس کو صرف ٹیسٹ کیس بنا کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی آپ اس کو کسی بھی سینس میں لے سکتے ہیں۔ میرا ایکسپیرینس کچھ اور تھا، میں نے کسی اور طریقے سے اس چیز کو ریئلائز کیا، تو آپ اس کو ٹیسٹ کیس سمجھیں اور کہیں پر بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت پسندی، ریئلٹی میں رہنا، یہ کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ ابھی اس وقت جو ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا 3/4 میجورٹی کے ساتھ نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی۔ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ہے، کیونکہ میں نے یہاں تک سنا کہ ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ابھی تک ان کے بیک آف دا مائنڈ پہ یہ ہے کہ چیزیں بدل جائیں گی ایک دم سے، اور جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا 3/4 میجورٹی کے ساتھ نیازی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ان کا اکتفا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہے اور ابابیلوں کے انتظار ہیں اور یہ اور وہ۔ دیکھیں، مجھے صرف ایک بات بتائیے آپ کہ ابابیلیں مکہ پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد آج تک کبھی آئیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں آئیں۔ مطلب اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ احد میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس میں وہ زخمی بھی ہوئے، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی۔ کیا ابابیل اب احد کے لیے آئیں؟ احد میں آئیں۔ کربلا کے اندر کتنی بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوئی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ۔ کیا ابابیل کربلا میں آئیں؟ تو یہ چیزیں ریئلائز کریے کہ اللہ سے میرا نظریہ یہ ہے، although کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں یا ملا حضرات ہیں وہ آپ کو کچھ اور سمجھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ حقیقت پسندی سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ جو ہے نا اس کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ کا، جس کو مطلب کہنا چاہیے گرینڈ ماسٹر پلان ہے، اس گرینڈ ماسٹر پلان کے اندر میں اور آپ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے، اور وہ گرینڈ ماسٹر پلان بن چکا ہے، آلریڈی دیر، وہ بن چکا ہے۔ میری آپ کی دعائیں، میری آپ کی خواہشات اگر اس گرینڈ ماسٹر پلان کا حصہ ہیں تو وہ پوری ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ اس گرینڈ ماسٹر پلان کا حصہ نہیں ہے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو، حقیقت پسندی کو سمجھ لیجیے کہ ابھی میں صبح مجھے ایک ٹیکسٹ ایک عالم کے ہیں میری لسٹ کے اندر واٹس ایپ پر، انہوں نے مجھے بھیجا، انہوں نے کہا جی دعا مانگتے رہو، دعا اللہ سے ہر چیز بنوا لیتی ہے، لیکن قضا اور قدر بھی ہے۔ میں دعا کی عظمت سے مطلب ڈینائی نہیں کر رہا۔ دعا کا سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی میرے حساب سے وہ جو مانگ رہے ہیں پورا ہو نہ ہو، لیکن اس سے بڑی سعادت کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے آپ بولے اللہ مجھے تو یہ دے دے۔ آپ اللہ سے بات جو کر رہے ہیں نا، دعا، یہ سب سے، اس دعا اصل یہ ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑی جو دعا ہے وہ دعا ہے شکرانے کی۔ دا گریٹسٹ پریئر از اے پریئر آف تھینکفلنس، جو کہ ہمارے اندر سے چلی جاتی ہے جب ہم کسی چیز میں بہت زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ مانگتے ہیں کسی چیز کو، اور وہ چیز ہمارے اس کے گرینڈ ماسٹر پلان کے اندر نہیں ہوتی، یا وقتی طور پہ جس ٹائم اور ایج میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت نہیں ہوتی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی نیازی صاحب کے اندر لوگ اتنے انویسٹڈ ہیں، پولیٹیکلی اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں کہ جو ڈائریکشن حقیقت پسندی آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ حقیقت کیا ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، لیکن ہم حقیقت دیکھنا نہیں چاہ رہے، ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، جسٹ بیکاز کہ وی آر سو مچ پولیٹیکلی انویسٹڈ ان ون پرسن کہ ہم حقیقت پسندی کی طرف نہیں جا رہے، ہم ابھی بھی ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں۔
ہم ابھی بھی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ اللہ سے امید نہ لگائیں، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے گرینڈ ماسٹر پلان میں ہماری وہ چیز نہیں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہو، پرسنل انویسٹمنٹ ہو، کسی کے اندر کچھ بھی ہو، جو بھی چیز ہمیں چاہیے، تو وہ نہیں ہوگی پوری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت پسندی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہی حقیقت ہے، یہی ریئلٹی ہے. اور پھر ان ایکسپیکٹڈلی اگر کچھ ہو جائے کہ جو کہ آپ مطلب نہیں ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن میں، اس کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بن مانگے کوئی چیز مل جاتی ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اگینسٹ میں جاتی ہے، لیکن جب آپ اتنے زیادہ کسی چیز میں انویسٹڈ ہوں، اتنا زیادہ، پھر آپ کہیں گے ہمارے صرف اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے اور کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور ابابیلیں آ جائیں گی اور معجزات ہو جائیں گے، میریکلز ہو جائیں گے. اگر آپ اس قسم کی کوئی چیز میں ہیں اور اللہ کا گرینڈ ماسٹر پلان اس کے اندر میں وہ چیز شامل نہیں ہے، تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان ٹوٹ جاتا ہے. میں اسی لیے زندگی میں جو سیکھا میں نے یہی سیکھا کہ یہ وظائف وغیرہ کرنا، کہ دیکھیں میں وظائف بھی اس سینس میں کریے، میں دعا مانگے آپ نے جو مانگنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ مانگے، وظائف نہ کریں، لیکن صرف عبادت کے طور پہ اس کو جو اصل لذت ہے وہ یہ کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کو عبادت تک رکھیے اور اللہ کی رضا اور منشا پہ راضی رہیں. دعا کے اندر یہ شرف حاصل کرنا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اس سے بڑی بات اور ہو کیا سکتی ہے. باقی اس نے دینا نہ دینا اس کی رضا میں ہوگا تو وہ دے دے گا، اس کی گرینڈ ماسٹر پلان میں ہوگا تو وہ دے دے گا. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے، آبزرو کیا ہے کہ جب اتنا زیادہ بندہ کسی چیز کو اللہ سے ضد کر کے مانگتا ہے، دیکھیں جہاں یہ بات ہے کہ جی اللہ سے بچے کی طرح مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ چیز مل جائے گی، اللہ دے ہی دے گا. لیکن پھر دوسری جگہ وہ بھی تو سنیے آپ کہ مفتی مین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی ویڈیوز بڑی اچھی ہوتی ہیں، میں سنتا ہوں ان کے جو شارٹ کلپس آتے ہیں. انہوں نے یہی بات بتائی کہ ایک بندے کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، مطلب اولاد اس کے نصیب میں تھی ایک طریقے سے، لیکن وہ مانگا جا رہا تھا اللہ سے، مانگے جا رہا تھا اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد نہیں ہو رہی تھی. پھر اللہ نے اولاد دی اور 3 بیٹے دیے، جاتا مجھے یاد آ رہا ہے اس کلپ سے، اور تینوں بچوں میں کوئی نہ کوئی فالٹ تھا، مطلب کوئی نہ کوئی ان کے اندر کمی تھی کسی چیز کی. پھر اولاد کو اس طریقے سے دیکھنا اور وہ اذیت برداشت کرنا، وہ کتنا بڑا ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ نہیں دے رہا تھا اس کی نہ دینے میں ہی بہتری تھی. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نہ دینے میں بہتری تھی. تو وہ بھی اللہ، میں جو اس کو بچے ملے دعا سے ملے، وہ بھی اللہ کے گرینڈ ماسٹر پلان کا حصہ تھا، اس کی آزمائش تھی اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنے سے اس کو اللہ نے اپنی تقدیر اور اپنا گرینڈ ماسٹر پلان چینج کر کے جو ہے وہ اس کو اولاد دے دی، وہ اللہ کے پلان میں شامل تھا. تو کسی بھی چیز میں اللہ سے جو مانگنا ہے، دیکھیں دعا کو اس حد تک رکھنا، حد دعا کی کوئی نہیں ہے، ویسے میں کوئی کہنے والا ایسا بندہ نہیں ہوں، لیکن گناہ گار بندہ ہوں، لیکن دعا کو اس لیے سب کرنا کہ یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. کوئی وظیفہ اس لیے کرنا کہ بس ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، باقی ملنا نہ ملنا. میں نے یہاں تک دیکھا ہے لوگ اتنے ذکر اذکار اور وظائف میں پڑ جاتے ہیں پر ان سے نماز بھی نہیں، جب وہ چیزیں نہیں ہوتی جیسے انہوں نے پلان کیا تھا، جیسے سوچا تھا اور اللہ سے امید لگائی تھی، اور اللہ گرینڈ ماسٹر پلان میں وہ چیز شامل نہیں تھی. تو اللہ ظالم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لیکن لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر نماز بھی چلی جاتی، نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، کیونکہ نماز بھی اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہے ہوتے. وظیفہ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں ذکر میں لذت ہے. دعا اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے ایک چیز، اللہ دے دے گا. یہ مطلب ہی پن جو ہمارا ہوتا ہے خدا کے ساتھ. بہرحال اپنے اپنے طریقے ہیں اللہ کے پاس جانے کے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ریالٹی، حقیقت پسندی میں جب آپ رہیں گے نا، گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، جو ماضی ہے وہ چلا گیا، واپس نہیں آنے والا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا. ان 2 چیزوں کے بیچ میں جو ہماری زندگی ہے، حال یہ وقت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں ماضی کی یادوں میں اور مستقبل کی فکر کے اندر. یہ مومنٹ پہ آپ نے جینا ہے، اس وقت پہ آپ نے گزارنا ہے، حقیقت پسندی کے ساتھ گزارنا ہے. کہ ایک چیز دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ کسی راستے پہ جائیں گے، کام شروع کریں گے، شروع میں رکاوٹ آ جائے گی، یا آپ کو اللہ نے سگنل دے دیا یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے، وہیں پیچھے ہٹ جائے گی، اس کو زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں. کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ کوئی چیز آپ آگے بڑھیں گے، کافی آگے بڑھ جائیں گے، پھر ایک رکاوٹ آ جائے گی اور آپ کو یہ سگنل آئے گا. جہاں رکاوٹ آنا شروع ہو جائے فار واٹ ایور ریزن،
دیٹ مینس اللہ ہیز ناٹ کیپٹ دس فار یو، جسٹ رن اوے فرام دیٹ، بھاگ جائیں اس چیز سے. اور کبھی کبھار آپ بالکل اپنے مقصد کو حاصل کر کے کہتے ہیں نا ایوریسٹ پہ پہنچ کے آپ گر جائیں گے. سب کچھ اللہ کے گرینڈ ماسٹر پلان کا حصہ ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے. اور قرآن کی آیتیں آپ دیکھیے قرآن کو وظائف کے طور پہ ہمارے یہاں مولوی بیچتے ہیں، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن قرآن ایک ضابطۂ حیات بھی ہے. اسی میں لکھ دیا گیا ہے، اسی میں اللہ نے کہہ دیا کہ ساری کائنات مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا تمہاری تقدیر میں ہے، اور اگر ساری کائنات تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہتی ہے تو اتنا فائدہ دے سکتی ہے جتنا تمہاری تقدیر کے اندر ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. سب مل کر بھی تمہیں اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں. تو جب نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اور ہمارا عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، اپنی توحید صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، توحید عمل کرنے کے لیے بھی ہے، تو پھر سمجھ لیں اللہ کے گرینڈ ماسٹر پلان کا حصہ ہے. نفع نقصان دینے والی ذات اس کی، کوئی بھی وجہ کوئی بھی چیز ہوگی جو ہمارا کوئی لاس ہونے والا ہے، کچھ بھی ہونے والا ہے، وجہ کچھ اور وجہ بنے گی کچھ نہ کوئی چیز، لیکن وہ اللہ ہی کی رضا سے ہوگا. اس چیز کو پکڑ لیجئے. دعا مانگیے، وظائف کریے، لیکن ذکر کے طور پہ کریے، اللہ کی رضا پہ ہر چیز چھوڑ دیں. اتنا زیادہ کسی چیز کے اندر انویسٹڈ نہ ہو، اور اللہ سے فار گاڈ سیک اللہ سے ان ریئلسٹک امیدیں مت لگائیں. حقیقت پسندی پر آئیے. اس مومنٹ کو دیکھیے کیا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا. ماضی کیا تھا چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا. ریوائنڈ کریں آپ اپنی لائف کو، نہیں ہو سکتی. اس وقت میں رہنا ہے، اس وقت میں. حقیقت پسندی یہی ہے کہ آپ اپنی اس گراؤنڈ ریالٹی کو قبول کریے کہ یہ ہے اور یہ ایسے ہی ہے فی الحال. ہاں میرے رب کی رضا میں ہوگا، اس کے گرینڈ ماسٹر پلان میں ہوگا، بدل جائے گا. نہیں بدلے گا تو نہیں بدلے گا، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے اور برا بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا ایکسپیکٹ دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. پہلے میں زندگی کی وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے بڑی مشکل ایکسپیرینس سے، بڑی ایک پین اور انگزائٹی سے گزرنے کے بعد میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں زندگی کے اندر، اور اس لیے میں پاس آن کر رہا ہوں لوگوں کو کہ شاید کبھی سن کر آپ کو جو ہے وہ انداز، آپ کو کوئی بات میری لگ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ ان دا فیوچر بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. ہم لوگ صرف پہلا ایکسپریشن پڑھتے ہیں، ایکسپیکٹ دا بیسٹ بٹ وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. if we are expecting something better to happen, if we in the current situation we are facing some problems, تو اللہ سے بھی ریئلسٹک امیدیں لگائیے. اس کی رحمت سے مایوس ہونے کو میں آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن رحمت یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جہاں آپ اس کی رحمت بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اٹ از دس، جہاں پہ رحمت کی امید ہے وہاں گراؤنڈ ریئلٹی کی ایکسیپٹنس بھی بہت ضروری ہے، ورنہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. اگر اللہ کے گرینڈ ماسٹر پلان کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ہماری دعائیں اس کو نہیں بدل سکتی، ہمارے وظائف اس کو نہیں بدل سکتے، اور پھر جو ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں وہ امید ٹوٹتی ہے. یقین کریں انسان ٹوٹ جاتا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. پی ٹی آئی کا ٹیسٹ کیس میں نے صرف بنایا، میں سیاسی بات نہیں کرنی، میں نے صرف ایک ٹیسٹ کیس بنا کے سمجھانے کی بات کی ہے کہ شاید کسی کو کچھ سمجھ میں آئے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر پرابلم میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.